آپ کے وقت کے لیے تاجر دوست اسکیم کا بنیادی جو مقصد ہے وہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے پاکستان کی معیشت پر آپ کو لگتا ہے کہ اچھے اثرات ڈال سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک ان ٹیکس سیکٹر ہے جو ریٹیل ہول سیل سیکٹر ہے جو برسا برس سے ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آیا، تو اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا ایک ڈیجیٹل انیشیٹو ہے اور ریاست کو اس کی اشد ضرورت ہے جی بیکاز جو مہنگائی کا عالم ہے اور جو دیگر سیکٹرز اپنے حصے کے ٹیکسز ادا کر رہے ہیں اور ایک سیکٹر یہ ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر جو ہے ون آف دیم یہ اپنا حصے کا ٹیکس ادا نہیں کر رہا، تو اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے، ان کو ٹیکس کرنے اور ان کو فائلر بنانے کا یہ ایک پروگرام ہے اور اس کی جو ہے وہ بس مخالفت ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ جی تاجر جو ہیں وہ اس سسٹم میں نہیں مان رہے اس کو۔ ٹھیک ہے، تو کیا کوئی ریزرویشن تاجروں کی طرف سے کیا ریزرویشنز ہیں یا صرف انہوں نے انکار کر دیا ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر سیاست بھی ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ تاجر جو ہیں یہ پورے ملک کے اندر پھیلے ہوتے ہیں اور جہاں جہاں جس علاقے کے اندر تاجر بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں اس علاقے کی جو سیاسی جماعتیں اور سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی ان پر اثر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جتنے مرضی کسی کے سیاسی ایجنڈے پہ استعمال ہو جائیں، اب ریاست کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور ریاست نے ان سے ٹیکس لینا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جو ہم ایف بی آر سے اور فائنانس منسٹری کو سمجھانے میں کامیاب ہوئے ہیں، جو کہ یہ مذاکرات کرنے والے تاجر سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوئے، ان کو تو مذاکرات کی میز ملی اور ان کو یہ پلیٹ فارم ملا کہ یہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کر افہام و تفہیم سے کوئی درمیانہ راستہ نکال سکے، یہ نہیں نکال سکے، بلکہ انہوں نے ایف بی آر کو اوفینڈ کیا اور جس کی بنا پر ایف بی آر نے سخت ترین اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ کسی بات پر نہیں آ رہے تھے، کسی چیز کو نہیں مان رہے تھے۔ لیکن الحمدللہ میں وہاں بیٹھا ہوں، پرائم منسٹر صاحب نے مجھے وہاں یہ ذمہ داری دی ہے تاجروں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ایف بی آر میں، تو میں نے اس بات کو باور کرا لیا ایف بی آر سے کہ چھوٹے چھوٹے تاجر، چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں ان سے ایف بی آر کو ٹیکس اکٹھا نہیں ہونا، ٹیکس اکٹھا ہونا ہے صرف ان 5% لوگوں سے جو کہ مالدار ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، جو بڑے کاروباری ہیں، چاہے وہ ہول سیلر ہیں، چاہے وہ ریٹیلر ہیں، چاہے وہ مینوفیکچرر ہیں، چاہے وہ ڈسٹریبیوٹر ہیں، چاہے وہ امپورٹر ہیں، چاہے وہ ایکسپورٹر ہیں، ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے، ان کو فوکس کیا جائے اور ایک ڈیجیٹل انیشیٹو کے ذریعے، ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے، اے آئی کی مدد کی سپورٹ کے ذریعے وہ تمام ایویژنز نکالی جائیں، ان کے ڈیٹا کو انالیسس کیا جائے اور پھر ان کو ٹیکس کیا جائے، نہ کہ گلی گلی محلے محلے ہم مہینہ اکٹھا کرتے پھریں۔ تو میرا خیال ہے اس بات پر جو ہے وہ کافی حد تک میں کنونس کرنے میں ایف بی آر کو کامیاب ہو گیا ہوں اور اب جو ہے ایف بی آر بہت ایک ویژن کے ساتھ، چیئرمین ایف بی آر جو راشد لنگڑیال ہیں، ایک ویژن کے ساتھ اور ایک ڈائریکشن پہ کام کر رہے ہیں اور آپ دیکھیے گا اگر یہ ویژن اور ڈائریکشن برقرار رہا تو سیدھا وہیں ایف بی آر ہٹ کرے گا جہاں اس کا ٹیکس اویل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جس طرح سے آپ کو ایف بی آر میں بٹھایا گیا بطور چیف کوارڈینیٹر، آپ پھر ایف بی آر کو تو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، تاجروں کو سمجھانے میں ابھی تک کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تاجروں کو بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ سمجھ آ جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک نسل در نسل منتقل ہوا مائنڈ سیٹ ہے نا، کہ ہمیں بھی جب ہم کاروبار کرنے دکان پر بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یہ ہمارا اے کھاتا ہے اور یہ بی کھاتا ہے اور یہ اس کو ایسے چلانا ہے اور اس کو ایسے چلانا ہے، تو پہلی تربیت ہی ہماری یہ ہوتی ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ اب ٹھیک ہونے کو جا رہی ہیں، تاجروں کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سمجھ آ جائے گی اور اگر انہیں نہیں سمجھ آئی تو انہیں ریاست سمجھا دے گی۔ کنٹینیو ایک تو اپنی بات کو کیجیے گا، سیکنڈلی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ ایف بی آر میں آپ موجود ہیں بطور چیف کوارڈینیٹر اور ایف بی آر کو تو آپ نے بہت سے معاملات سمجھا دیے ہیں، تاجروں کو کس طرح سے سمجھائیں گے؟ انہیں تو آپ نے غصہ دلا دیا ہے، آپ نے ان کے لیے چور کے لفظ کا استعمال کیا ہے جس پر تاجر بہت زیادہ اس پہ غصے میں دکھائی دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میر صاحب ہم سے معافی مانگیں، تو معافی مانگنے کا کوئی ارادہ ہے؟ یہ غلطی سے لفظ نکل گیا یا کیا ہوا؟ نہیں، میں تو بالکل ہر اس امپورٹر سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں کہ جناب جو انڈر انوائسنگ کر رہا ہے اور جس کے کاغذوں میں کچھ اور مال ہے اور اس کا پورٹ پہ مال کچھ اور کلیئر ہوا، جو ایگزامینر اور اپریزل کے ساتھ ملی بھگت سے اس نے نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا اور جو ہے اس نے مال بنایا، جناب میں اس سے معافی مانگتا ہوں کہ میں اس کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ میں معافی مانگتا ہوں ہر اس مینوفیکچرر سے جو اپنی سیلیں جو ہیں وہ اپنا ٹھیک طرح سے ظاہر نہیں کرتا، سیلز ٹیکس کی اویژن کرتا ہے اور ود ہولڈنگ ٹیکسز کی اویژن کرتا ہے، میں معافی مانگتا ہوں کہ جی میں اس کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ میں معافی مانگتا ہوں ہر اس
ریٹیلر ہول سیلر سے جن کے گودام اسمگل گڈ سے بھرے پڑے ہیں, جو کیری کا کاروبار کر رہے ہیں, جو اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, پیسہ بنا رہے ہیں, 2 نمبری کر رہے ہیں, میں بالکل ان سے معافی چاہتا ہوں کہ میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں, نہ میں یہ نمائندگی کر سکتا ہوں. وہ یہ نمائندگی کسی اور سے کروا لیں جا کے. جو فیک انوائسز کا کاروبار کر رہے ہیں, جو فلائنگ انوائسز کا کاروبار کر رہے ہیں, میں ان سے جناب بہت معذرت چاہتا ہوں. میں نے یہ کام نہیں کرنا, نہ مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے, اور میں ہر اس بندے سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ جب کا میں FBR میں بیٹھا ہوں اور آ کے مجھے کاروبار کرنے کی پرپوزلز دے رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں ہمارے ساتھ مل کے کاروبار کریں, تو سوری. میں شہباز شریف کی عزت اور اس کی سیاست کا جو ایک احترام ہے, میں اس کو لے کر وہاں بیٹھا ہوں, اور میں کوئی ایسا کام کرنے نہیں جا رہا جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, جس سے شہباز شریف کا اعتماد اس کو ٹھیس پہنچے یا میرا ضمیر مطمئن نہ ہو. تو سوری جناب, میں ان تمام چیزوں کی معافی چاہتا ہوں. پاکستان نے اگر چلنا ہے تو ہمیں اپنی ڈائریکشن کو درست کرنا پڑے گا. غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, تو ٹھیک ہے, اس پر تو ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں. کہیں سہولت دلانی ہے تو ہم FBR میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. ٹیکس زیادہ ہے تو اسے کم کروانے کے لیے کوئی آپ کی پرپوزل ہے تو وہ پیش کی جا سکتی ہے. یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو میرے بیٹھنے کا وہاں پر مقصد ہے. اگر دیگر کوئی مقاصد کسی کے ذہن میں ہیں تو میں جناب ان سے معافی چاہتا ہوں. آپ کی بڑی مہربانی, مجھ سے یہ ہرگز توقع نہ رکھیے گا کہ میں یہ کام کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف اگر ہم تاجروں کی بات کرتے ہیں, ان کی بھی ریزرویشنز ہیں, یقینی طور پر آپ کی ملاقاتیں ہوں گی, FBR کے آفیشلز جو ہیں انہوں نے بھی ملاقات کی ہوگی, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈائلاگ ہوں گے. تاجروں کا جو ایک شکوہ ہے وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ اتنے زیادہ لگ جاتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز وہ دینا بھی چاہتے ہیں یا FBR ان سے مانگتا ہے, پھر ان میں وہ سخت نہیں ہے دینے کی. دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکسز لگتے کیوں ہیں؟ صرف تاجروں پہ نہیں لگتے, ہر خاص و عام پہ لگ رہے ہیں. بالکل. اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے ڈائریکٹ ٹیکسز دینے ہیں وہ نہیں دیتے. اب دیکھیں 5% لوگ ہیں, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو واقعتاً ٹیکس نیٹ کے اندر جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اگر ہماری اکانومی گرو کر جائے, اگر ہماری اکانومی بڑی ہو جائے اور یہ 5% لوگ جو ہیں 10, 20, 30, 40% ہو جائیں جن سے ٹیکس لیا جائے, تو لامحالہ کیا ہوگا کہ ٹیکسز کا بوجھ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا, جو ان 5% لوگوں پر ٹیکسز عائد ہیں یہ تو اپنے پورے دیں نا. جب یہ پورے ٹیکسز نہیں دیں گے اور یہ ملی بھگت کریں گے اور چوری کریں گے, پھر کہتے ہیں جی چور کہتے ہیں ہمیں, چوری کریں گے ٹیکس کی, تو پھر اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ میں, آپ اور یہ بھی, ہم سب, یہ بھی تو عوام ہے نا, تاجر بھی. تو یہ خمیازہ بھگتیں گے مہنگائی کی صورت میں, یہ خمیازہ بھگتیں گے کہ نہ ان کو حکومت ہیلتھ سروسز دے سکتی ہے, نہ ان کو حکومت جو ہے وہ انفراسٹرکچر اچھا دے سکتی ہے, نہ حکومت جو ہے ان کو اچھی گورننس دے سکتی ہے, نہ ان کو تعلیم دے سکتی ہے. کوئی چیز حکومت, کوئی سہولت ان کو دے نہیں سکتی کیونکہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے. لاسٹلی ایک پیغام میں چاہوں گا آپ ضرور دیں کہ تاجر اس اسکیم سے بھرپور فائدہ کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں, کتنی مہلت دی گئی ہے, کب تک ان کے پاس ٹائم ہے؟ دیکھیں فائدہ نقصان والا مسئلہ نہیں ہے. میرا حلف ہے بحیثیت تاجر نمائندہ کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو قربان کروں گا ریاست کے مفاد پر. آج میری ریاست مشکل میں ہے, تو جب ریاست میری مشکل میں ہے تو مجھے یہ سوچنا ہے کہ جو ٹیکسز مجھ پر واجب الادا ہیں میں نے انہیں ادا کرنا ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سیکٹر جو ہے, اگر تنخواہ دار طبقہ ہے یا کوئی اور ہے, اس سے تو ٹیکس لیے جا رہے ہیں سارے, اور ایک سیکٹر کو جو ہے وہ ایگزمپشن مل جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ اب نہیں ہو سکتا. تو مہربانی فرمائیں, جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں آپ سے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم معاف کریں, سب ایک دوسرے کو معاف کریں, آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیں.